ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے وفاقی دارالحکومت میں منشیات کی سپلائی سے متعلق ہے، اور انسانی حقوق کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں، جن میں 1300 تعلیمی اداروں کا ذکر اور کہا گیا ہے کہ وہاں کی 50% جو طلباء و طالبات ہیں وہ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب خالد چودھری صاحب، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ اور ناظرین، اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں 4 ایسے بڑے منشیات فروشوں کے گروپ ہیں جو نہ صرف ایک دوسرے کے خلاف نبرد ازبا ہیں، بلکہ وہ اپنی سپلائی کو بڑھانے کے لیے پولیس کا بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے ذاتی اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنی طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ خالد چودھری صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 4 گروپ جو ہیں کیا نام ہے ان کے؟ جی، ان میں سب سے بڑا جو گروپ ہے اس وقت وہ ہے گلشن برادر، جس میں اس کے کرتے دھرتے ہیں وکی برادر اور لالا انور عرف فوجی۔ اس کے بعد راشد چوہان گروپ ہے۔ اچھا جی۔ اور اس کے بعد سہیل عرف سیلا بم گروپ ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد صوفی ساجد گروپ ہے۔ یہ 4 ایسے بڑے گروپ ہیں جو کچی شراب سے لے کر آئس، پاؤڈر، چرس، ہر قسم کی منشیات جو ہے اسلام آباد میں سریعام سپلائی کرتے ہیں۔ اب تو انہوں نے گھروں میں بھی ڈلیوری کا باقاعدہ انتظام کر رکھا ہے۔ اچھا خالد چودھری صاحب، یہ گلشن جو تھا، یہ گلشن کے گھر سے تو فیکٹری شراب کی پکڑی گئی تھی، پھر وہ بیرون ملک چلا گیا تھا، تو اس کے بعد اس کے پیچھے کون یہ کاروبار چلا رہا ہے؟ جی، اس کے پیچھے اس کے بھائی ہیں، اس کے بھتیجے ہیں اور اس کے کرندے ہیں، جنہوں نے جعلی شراب کی فیکٹریاں لگوائی ہوئی ہیں بہارا اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں، اور وہ جعلی شراب تیار کرتے ہیں اور پھر سرے عام اسلام آباد میں اس کی سپلائی کرتے ہیں۔ اور سہیلا بم جو ہے، سنا ہے وہ سہیلا بم جو سارے منشیات فروشوں کے اوپر بڑی ایک طاقت بن کے ابھرا ہے، سہیلا بم کا کیا نیٹ ورک ہے؟ یہ باقاعدہ طور پہ ایک غریب فیملی سے تعلق تھا۔ یہ اس کا بھائی جو شیرو ہے وہ قتل کیس میں اس کا والد مفرور رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ منشیات کے کام میں آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے منشیات ڈیلروں کو اپنے ساتھ ملا کر اس وقت بڑا گروپ بنا لیا ہے، اور اس کو ملک یاسر نامی آدمی جو کہ سنیاڑی کا رہائشی ہے، سیاسی قدور ہے، اس کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ بھی اسلام آباد میں اس وقت بڑا منشیات ڈیلر بن چکا ہے۔ اچھا، باقی جو 2 گروپ ہیں ان کی بھی تھوڑی ڈیٹیل عوام کو بتا دیں۔ جی، اس میں راشد چوہان گروپ جو ہے، ان کی آپس میں آج کل سیلا بم گروپ کے ساتھ بڑی ٹسل چل رہی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر مقدمات بھی کروا رہے ہیں، اور جو پولیس ہے وہ اس وقت خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہی ہے۔ نہیں، پولیس نے تو بڑے مقدمے کیے ہیں، بلکہ پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ جو یہاں کے ملک برادران بدنام زمانہ جو شراب فروش ہیں، انہوں نے تھانہ قصار کے باہر مظاہرہ کیا کہ جناب ہم شراب ضرور بیچتے ہیں لیکن چرس نہیں بیچتے، چونکہ ان پہ 9C لگ گئی تھی۔ اس میں سر اس طرح ہے کہ ملک برادر وہ واقعی ہی شراب کا کام کرتے ہیں، مگر وہ آئس، چرس وغیرہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ جو چھوٹے گروپ ہیں، نہ ہی ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور یہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے جو اس وقت مشہور گروپ جا رہا ہے وہ سیلا بم اور راشد چوہان وغیرہ ہے۔ یہ ان کے اوپر FIRs ہوتی ہیں، جس طرح ایک ساون تھا، ساول مسیح تھا، جس کو پولیس نے اس کے اوپر 9C کی FIR دی۔ اس نے اعتراف بھی کیا، اس نے خواتین کے نمبر بھی دیے جو گھروں میں ان کو آئس اور چرس پاؤڈر سپلائی کرتا تھا، مگر یہ پولیس کی نااہلی ہے کہ وہ چند ہی ہفتوں کے بعد باہر آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب قانون یہ کہتا ہے کہ شراب فروشی کا جو مقدمہ ہے وہ قابل ضمانت ہے، وہ ناقابل ضمانت تو ہے نہیں۔ جب وہ جو شک موجود ہے قانون میں، اسی کے تحت مقدمہ درج ہوگا تو ضمانت تو ہوگی ان کی۔ سر اس میں بالکل ٹھیک ہے، جو شراب کا مقدمات ہوتے ہیں ان میں FIR ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے، اور جب 9C ہے جو اس کی کم سے کم سزا ہے وہ ڈیتھ سینٹنس بھی ہے اور عمر قید بھی ہے، مگر اس کے اوپر ناقص تفتیش اور پولیس کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ چند ہفتوں کے بعد ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں خالد چودھری صاحب کہ جب کسی سے پاؤڈر یا چرس یا آئس برآمد ہوگی تو 9C لگے گا نا۔ شراب کی 4 بوتلیں برآمد کر کے تو آپ 9C نہیں لگا سکتے نا۔ سر اس کے اوپر پولیس نے یہ انسٹرکشن آئی تھی وزارت داخلہ کی طرف سے کہ جو بدنام زمانہ ڈیلر ہیں اور جو عادی مجرم ہیں ان کو پابند کرنے کے لیے ان کے اوپر 9C کی FIR بھی درج کی جائے تاکہ وہ اس برے فعل سے باز آ جائیں۔ اس کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے یہ ایک کوشش کی تھی، مگر وہ بھی ان کی ناکام رہی۔ نہیں، لیکن وہ تو دیکھیں نا، انہوں نے جو کوشش کی، اگر یہ چاہے اسلام آباد پولیس تو فیکٹریوں پہ چھاپے مار کے بند کر سکتی ہے، فیکٹریوں کو سیل کر سکتی ہے۔ اگر پولیس چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پولیس چونکہ وہاں سے، پولیس کا خود وہاں سے بہت بڑا ذریعہ ہے انکم کا، پولیس وہاں سے منتریاں لیتی ہے، سارے افسران کا دھندا وہاں سے چلتا ہے، سارے افسران کی عیاشی کا سامان وہاں سے چلتا ہے، تو کس طرح وہ فیکٹریاں بند ہو سکتی ہیں؟ سر یہ اس طرح ہے کہ ان کے اوپر ANF نے 1-2 دفعہ کوشش کی ہے ریڈ کرنے کی، مگر ان کی ریڈ سے پہلے ہی پولیس جو ہے ان ڈیلروں کو اطلاع کر دیتی ہے اور یہ غائب ہو جاتے ہیں، منظر عام سے بالکل غائب ہو جاتے ہیں، اور کچھ دنوں کے لیے اپنے علاقے میں یہ کام بھی بند کر دیتے ہیں۔ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ پولیس کے ملازمین
سے لے کر SHO سے لے کر DSP اور بہت سارے SP اس کام میں ملوث ہیں، جن کے گھروں کے اخراجات، بچوں کی فیسیں اور تھانوں کے اخراجات تک یہ لوگ برداشت کرتے ہیں. لیکن آنے والی نسلیں تو ہماری تباہ ہو رہی ہیں نا. دیکھیں رپورٹ میں بتایا، شہریار افریدی نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ اسلام آباد کے 1300 تعلیمی ادارے ہیں جن میں منشیات سپلائی ہو رہی ہے، اور وہاں کے 50% طلبہ جو ہیں وہ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن کیا ان کا بتانا ہی کام ہے، روکنا کوئی کام نہیں ہے ان کا؟ سر اس کے اوپر افریدی صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، مگر ابھی تک سوائے منسٹری آف ہیومن ریسورس اور انسانی حقوق کمیشن نے یہ کہا ہے کہ والدین کو بذریعہ خطوط آگاہ کر کے بتائیں کہ اپنے بچوں پر نظر رہیں. اس کے علاوہ وفاقی حکومت اور اسلام آباد پولیس نے کوئی جامع عملی اقدامات نہیں کیے. نہیں دیکھیں، بچوں پہ تو چلیں نظر رکھیں گے ان کے والدین، تو یہ مافیا جو ہے ان پہ کون نظر رکھے گا؟ یہ تو پولیس کا کام ہے ان پہ نظر رکھنا، ان کو قابو کرنا. اسکولوں کے باہر اپنے سول کپڑوں میں پولیس اہلکار کھڑے کریں تاکہ بچوں کو منشیات سپلائی نہ ہو سکے. سر بدقسمتی سے اسلام آباد پولیس کے اندر ایسے پولیس افسران موجود ہیں جو یہ کام تو روک سکتے ہیں، مگر ان کو سفارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کھڈے لائن لگایا گیا ہے. جو پیدا کرنے والے لوگ ہیں، نااہل پولیس افسر ہیں جو صرف منتھلی پیدا کرنا جانتے ہیں، ان کو بطور SHO اور ڈیوٹی افسر تعینات کیا جاتا ہے. اچھا خالد چودھری صاحب، آپ کے خیال میں وفاقی دارالحکومت میں یہ کچی شراب کے، ولایتی شراب کے کل کتنے شراب خانے ہوں گے؟ اس وقت سر میری تعداد کے مطابق تقریباً کوئی 1400-1500 کے قریب ایسے شراب خانے سر عام موجود ہیں جو کچی شراب کے زیادہ ہیں اور وہ سر عام شراب فروخت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نیسلے کی بوتلوں میں بھی اگر آپ ان کو کہتے ہیں تو وہ آپ کو سپلائی کر دیتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس لیبارٹری کی طرح ہیں جو صرف مرض بتا دیتے ہیں کہ جی اس کے سر میں درد ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے پیٹ میں رسولی ہے، لیکن علاج کوئی نہیں کرتے. اب دیکھیں یہ رپورٹ آئی ہے، رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد کے 1300 تعلیمی اداروں میں منشیات کی سپلائی جو ہے وہ سر عام ہو رہی ہے، اور 4 بڑے منشیات فروشوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں. لیکن آخر علاج کس نے کرنا ہے؟ یہ عام شہریوں نے نہیں کرنا، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنا ہے. جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ جب ANF وہاں پہ کارروائی کرنے لگتی ہے تو پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ صرف فیسیلیٹیٹر بن کر پہلے ان کو اطلاع کر دیتے ہیں، مخبری کر دیتے ہیں کہ ANF والے آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنا بوریا بستر گول کر کے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. چنانچہ اگر ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنا ہے، تو پہلے پولیس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوگا، اس میں موجود کالی بھیڑوں کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوگا. IG اسلام آباد نے اگرچہ پچھلے 1 ماہ میں کافی پرچے دیے ہیں، اور اس میں چونکہ IG اسلام آباد چاہتے تھے کہ اسلام آباد کو منشیات سے پاک کیا جائے، لیکن چونکہ انہوں نے جن کو حکم دیا انہوں نے وہ کام کیا جو کام کرنے والا تھا وہ نہیں کیا، وہ کام کیا جو نہیں کرنے والا تھا. مثال کے طور پہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ منشیات فروشی کر رہے ہیں اور تعلیمی اداروں میں سپلائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن ان کے خلاف انہوں نے ایکشن کر دیا جو آباء و اجداد سے یہاں شراب فروشی کا کام کر رہے ہیں، اور لیکن ان کے اوپر 9C کے مقدمے دے دیے کہ ہماری کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہے، پرچے ضرور دیں، ان کے کاروبار بند کریں، لیکن یہ جو منشیات اسکولوں میں سپلائی ہو رہی ہے ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ پولیس نے کرنا ہے، لیکن پولیس فی الحال ان کی فیسیلیٹیٹر ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کے احکامات پہ کتنا عمل ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.